اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد ہم تمام احباب کا اس مقام پر جمع ہونا مالک عبادت میں شمار فرمائے تمام احباب کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے نیک تمناؤں کو پورا فرمائے صحیح معنوں میں عزاداری سید الشہداء بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جن مومنین کے حوائج ہیں اگر کوئی بے اولاد ہے تو ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے مالک جن کو اولاد عطا کی ہے صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دشمنان تشیع دشمنان عزاداری دشمنان پاکستان کو نست و نابود فرمائے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے جن جن احباب نے دام درہم سخنے اس عزاداری میں شرکت کی ہے مالک ان کی یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو مومنین حج و زیارت کا قصد رکھتے ہیں مالک ان کو حج و زیارت نصیب فرمائے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک باسمک العظیم العز الاجل الاکرم بک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سید السادات ویا مجیب الدعوات وَيَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ وَيَا غَافِرَ الْخَطِيَّاتِ وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ وَيَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ وَيَا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وخير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء الذي اسمه منقوش مقدس في اللوح والقلم سيد المرسلين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين ويا من تصدق في صلاته بخاتم على المسكين ونور الأنوار وحجة الجبار ووالد الأئمة الأطهار وزوج في السماء بسيدة النساء سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء حجة ابن الحسن القائم المؤمل والعدل المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت عظمت آل محمد پہ بآواز بلند صلوات
قرب قیامت ایک ایسے ہادی برحق اور منجی بشریت کا ظہور ہوگا کہ جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قرب قیامت پیغمبر کی ذریت سے ایک ہادی برحق کا ظہور ہوگا اور عدل و انصاف قائم کرے گا۔ البتہ اختلاف ہے تو ولادت میں، بعض کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی تک ولادت نہیں ہوئی۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین آغا صافی گل پائیگانی، انہوں نے امام علیہ السلام پر ایک کتاب لکھی، امام زمانہ علیہ السلام پر، کہ جس میں انہوں نے تقریباً 2800 کے قریب احادیث کو نقل فرمایا، اور ایک بہت مورخ آل محمد باقر شریف کرشی، انہوں نے 300 کتابیں اہل بیت کی سیرت پر لکھی، اور جو امام زمانہ پر کتاب لکھی اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ فقط تاریخ اسلام میں اس ہادی برحق کی صفات کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی الہامی کتب تھی، تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء تھے، اس میں اس ہادی برحق کے اوصاف کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے ظہور کا ذکر بھی کیا ہے۔ فقط مذہب شیعہ نہیں، اہل سنت والجماعت نے ان کی کتابیں سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، سوائق محرقہ جیسی کتاب، کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میرا بیٹا ظہور کرے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی شمائلہ شمائلی من صدقہا فقد صدقنی ومن کذبہ فقد کذبنی ومن آتاہ فقد آتانی ومن آساہ فقد آسانی فمن انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میرا بیٹا ظہور کرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کے اوصاف میرے اوصاف ہوں گے۔ جس نے اس کو جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا، جس نے اس کی تصدیق کی اس نے مجھ محمد کی تصدیق کی، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد کی اطاعت کی۔ اور یاد رکھو جس نے مہدی برحق کا انکار کیا اس نے مہدی برحق کا انکار نہیں کیا بلکہ شریعت محمدیہ کا انکار کیا۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ جس نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے فقط ظہور امام مہدی کا انکار نہیں کیا بلکہ دین محمدیہ کا انکار کیا۔ اور عرض کیا ہے کہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قرب قیامت نبی کی ذریت میں سے ایک فرزند ظہور کرے گا جو اس زمین پر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ شیعہ خیر البریہ یہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان 255 ہجری شہر سامرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں جناب نرجس خاتون کی گود میں امام
اللہ کی اس کائنات کو امامت سے منور کر چکے ہیں، لیکن باقی مکاتب فکر کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک ولادت نہیں ہوئی، قرب قیامت ولادت بھی ہوگی اور ظہور بھی کریں گے۔ جو غیبت امام کا انکار کرتا ہے اس کے بنیادی طور پر دو اشکال اور دو اعتراض ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے تو اتنی طویل زندگی ممکن نہیں۔ سن 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے اور آج 1443 ہجری ہے، یہ تقریباً 1100 یا 1284 85 اتنے بنتے ہیں۔ اتنی طویل زندگی ممکن نہیں۔ تو نے اللہ کا قرآن ہی نہیں پڑھا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ، جناب آدم کی عمر مبارک 930 سال، جناب شیش کی 913 سال، جناب نوح کی زندگی 2500 سال، اور یہ تو وہ نبی ہیں کہ جو آئے اور چلے گئے۔ 4 نبی ایسے ہیں کہ جو اس دنیا پہ آئے ہیں اور حکم موت جاری نہیں ہوا۔ جناب خضر، جناب عیسیٰ، جناب ادریس اور جناب الیاس علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم سے آئے لیکن ان پر حکم موت جاری نہیں ہوا، بلکہ زندہ اللہ نے اٹھا لیا۔ جو اللہ ان انبیاء کو اتنی طویل زندگی دے سکتا ہے، وہ فرزند زہرا کو اتنی زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ دوسرا، جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور فرزند مریم فرزند زہرا کی اقتدا میں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، ایک چیز۔ دوسرا اعتراض کون سا؟ کہ مان لیا کہ ولادت ہو گئی، طولانی زندگی بھی اللہ نے دے دی، لیکن دوسری چیز ہے کہ جب وہ پردہ غیبت میں ہیں، نہ کوئی ان کے جمعہ کا خطبہ ہے، نہ لوگوں سے ملاقات ہے، نہ کوئی درس کا سلسلہ ہے، نہ عیدین کا کوئی پروگرام ہے، وہ غیبت میں بیٹھ کر لوگوں کی ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ ہدایت ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو خلق کیا تھا آدم سے بھی پہلے، اور اتنا عبادت گزار تھا اللہ کا کہ فرشتوں نے رش کیا کہ پروردگارہ تیرا اتنا عبادت گزار ہے، اس کو ہمارے درمیان لے آؤ، ہم اس کو سردار بنائیں گے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے جسد اطہر میں اپنی روح کو پھونکا اور اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا تھا۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں کرتا سجدہ؟ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں افضل ہوں، وہ مفضول ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں؟ تو اللہ نے رجیم بنا کر نکالا اور کہا کہ تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت ہے، تم جتنے میرے بندوں کو گمراہ کر سکتے ہو کر لو، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ابلیس گمراہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آج تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے ابلیس کو دیکھا ہے کہ فلاں شکل میں آیا اور مجھے گمراہ کر کے چلا گیا؟ نہ وہ دکھائی دیتا ہے، اپنے چنگل سے لوگوں کو گمراہ بھی کر جاتا ہے۔ میں کہوں گا جو ابلیس نظر نہیں آتا اور لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، پردہ غیبت میں رہ کر زہرا کا بیٹا اپنی امت کی ہدایت نہیں کر سکتا؟ اور یہ عدل الہی کے بھی خلاف ہے کہ گمراہی ہو اور ہدایت نہ ہو۔ جہاں گمراہی ہوگی وہاں ہدایت بھی ہوگی۔ اور پیغمبر اکرم نے
چند علامات ذکر کی ہیں۔ ملاقات تو پتہ نہیں کسی کا، یہ دعویٰ اگر کوئی کرے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو جھوٹا ہے، خود معصوم کی احادیث موجود ہیں۔ زیارت امام کی ممکن ہے، ہو سکتا ہے جب بندہ مرے تو اس وقت دیکھے یہ امام ہیں، میں نے تو ان کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے تو کربلا میں بھی دیکھا ہے، اپنے مخلص شیعوں کے جنازہ میں بھی امام تشریف لے آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ زیارت ممکن ہے، ملاقات ممکن نہیں، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امام ہے۔ زیارت کرائیں گے اور غائب۔ امام نے کچھ علامات ذکر کی ہیں کہ قرب قیامت میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے چند ایک علامات پیغمبر نے فرمایا، اذا تظاہرت الفتن وقطعت السبل، اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واذا امات الصلاة الناس والفقراء والوزراء فسقة والأمناء خونة ويتمنى متمني الموت صباحا ومساء، وإذا لصدق الكاذب ويكذب الصادق، وإذا القراء فاسقة، وإذا العلماء مراغب بالمال وأشرب الخمور، وإذا ركبت السروج الفروج، وَإِذَا بَاعَ الدِّينُ بِالدُّنْيَا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس وقت ظہور کرے گا، اس سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی۔ کون سی؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ امن و امان دنیا میں ختم ہو جائے گا، فتنہ و فساد بھرپور ہوگا، لوگ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی شبیہیں بنی ہوئی ہوں گی، عورتیں مردوں کی شبیہیں بنی ہوئی ہوں گی۔ گویا میں یوں کہہ دوں کہ مرد عورتیں بن جائیں گے، عورتیں مرد بن جائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں دنیا میں کہ مرد کیسے عورت کی شکل اختیار کر رہا ہے، عورت کیسے مرد کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ پھر فرمایا لوگ جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیں گے، اللہ ان پر ایک حاکم متعین کرے گا جو فاسق اور فاجر ہوگا، امین خائن ہو جائیں گے، مظلوم صبح شام موت کی تمنا کرے گا، اس وقت مرنا آسان ہوگا، جینا مشکل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ سچوں کو جھٹلائیں گے اور جھوٹوں کو سچا کہیں گے، قاری قرآن فاسق و فاجر ہوں گے، بھیڑیے علماء کا لباس پہن کر مال دولت اکٹھا کرنے میں مشغول ہوں گے، شراب پانی کی طرح پی جائے گی، اس وقت عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، بے حیائی عام ہوگی، لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے، بیٹا اپنے باپ کی توہین کرتا ہوا نظر آئے گا، بھری محفل میں دوست کا احترام ہوگا، والد کی توہین ہوگی، اولاد اپنے ماں باپ کی قاتل ہوگی۔ یہ منبر ان لوگوں کے حوالے ہوگا جو حلال و حرام سے ناواقف ہوں گے، بچے چھوٹے بچے منبروں پر آ جائیں گے، لوگ علماء سے مسئلہ تو پوچھیں گے لیکن ہدایت کے لیے نہیں پوچھیں گے بلکہ فساد کی خاطر پوچھیں گے، قطع رحمی عروج پر ہوگی، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میرے آقا 10 محرم الحرام ہفتے کے روز کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں گے، جبرائیل پوری کائنات میں ندا دے گا، او کائنات کے مظلوموں سر اٹھاؤ، تمہاری مظلومیت کا سہارا دنیا میں آ گیا ہے۔ اس وقت مظلوم خوش ہوگا، ظالم پریشان ہو جائے گا۔ اور جب میرے آقا ظہور فرمائیں گے تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اپنی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور مقام ابراہیم میرے مولا کا منبر ہوگا،
اور میرے مولا ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے ایھا الناس اذا اراد ان ينظر الى آدم فها انا آدم ومن اراد ان ينظر الى نوح فها انا نوح ومن اراد ان ينظر الى یوسف فانا یوسف من اراد ان ينظر الى یعقوب فها انا یعقوب ومن اراد ان ينظر محمد فها انا محمد ومن اراد ان ينظر الى علی فها انا علی۔ جس نے آدم کو دیکھنا ہو آؤ مجھ مہدی کی زیارت کرو، جس نے نوح کو دیکھنا ہو آؤ مہدی برحق کی زیارت کرو، جس نے یوسف کی زیارت کرنی ہو آؤ مجھ مہدی کی زیارت کرو، جس نے یعقوب کی زیارت کرنی ہو آؤ فرزند پیغمبر کی زیارت کرو، جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو آؤ مجھ مہدی کی زیارت کرو، جس نے علی مرتضیٰ کو دیکھنا ہو آؤ مجھ مہدی کی زیارت کرو۔ میں تمام انبیاء کے علم کا بھی وارث ہوں، ان کے معجزات کا بھی وارث ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، آؤ مجھ مہدی کی زیارت کرو۔ پھر امام علیہ السلام 60,000 کا لشکر اس کائنات میں بھیجیں گے، کس کے لیے؟ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ اور میرے محترم سامعین، محرم کی شاید آخری مجلس ہے، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، پورا محرم جیسے بھی گزارا ہو، امام تقی علیہ السلام یا غالباً امام باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیں بآواز بلند، فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اے ہمارا چاہنے والا، اے ہمارا نام لیوا، اگر تو سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت کو انجام دینا چاہتا ہے تو سب سے بہترین اور افضل عبادت ہے انتظار الفرج۔ اپنے امام کا انتظار افضل ترین عبادت ہے، اور امام کا انتظار ایسے کر کہ جیسے امام چاہتے ہیں۔ اگر مخلص شیعہ امام کے پیدا ہو جاتے تو امام ابھی تک پردہ غیبت میں نہ ہوتے۔ میں یہاں اگر امام یہاں تشریف لائیں تو ہم میں سے کس کا گھر اس قابل ہے کہ امام کو بٹھا سکے؟ کتنی ایک ہماری کمائی حلال ہے، کتنا ایک ہم اہل بیت کا حق ادا کرتے ہیں، کتنے حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، کتنے حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الذی یمنہ بروزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، ہمیں تو رزق ہی اس امام کی برکت سے مل رہا ہے اور اس کے وجود سے کائنات قائم ہے۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر امام کوفہ کا رخ کریں گے، دارالحکومت میرے آقا کا نجف اشرف ہوگا، اور سب سے آخر میں شہدائے کربلا کے قاتلوں کو اٹھائیں گے۔ اٹھ کے مجھے جواب دو، کیا قصور تھا میری دادیوں کا؟ اللہ اکبر۔ عزادارو، مدینہ میں ایک دفعہ پہلے بھی آگ لگی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا دور ہے۔ امام علیہ السلام کے گھر کو دشمنوں نے آگ لگا دی۔ امام کے چاہنے والے، امام کے صحابی موجود تھے، انہوں نے آگ پہ قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ لیکن جب اصحاب نے دیکھا نا اپنے آقا کو ایک کونے میں کھڑے ہو کے زاروں قطار رو رہے ہیں، جب اصحاب نے وجہ پوچھی
آقا آگ کو بجھا لیا گیا ہے، کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اس وقت رخ پھر گیا صادق آل محمد کا کربلا، اور رو کے کہتے ہیں مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے کہ ابھی میرے گھر میں آگ لگی ہے، لوگ بچانے والے موجود تھے، میرے چاہنے والے موجود تھے، کسی کو جلنے بھی نہیں دیا اور آگ کو بجھا لیا گیا، لیکن ہائے مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب شام غریبہ کو، خیام کو آگ لگائی گئی۔ اس وقت بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اور یہ ان کو تسلی تھی جنہوں نے آگ لگائی تھی ان کا بجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور بیویاں آ کے امام سجاد کی خدمت میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے بیٹا سجاد اٹھ، پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی ہے، یہ بتا جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، بے ردا خیموں سے باہر نکل جائے۔ عزاداروں آپ تشریف فرما ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا علی کی بیٹی یہ مسئلہ نہ جانتی تھی؟ یقیناً جانتی تھی، اولاد زہرا کے پڑھ کے آئی تھی، یقیناً یہ مسئلہ جانتی تھی، لیکن سجاد سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کاش سجاد کہے پھوپھی اماں جل کے مر جاؤ، اس لیے کہ زینب کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، اب ردا خیموں سے باہر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ اجرکم اللہ۔ جب 11 محرم کا دن چڑھا، محملوں کو لایا گیا، محمل تو میں نے کہے ہیں بے پلان اونٹوں کو لایا گیا، اور کہا سجاد سے اپنی خواتین کو سوار کراؤ۔ جب بی بی نے ساری خواتین کو سوار کرا رہا، آخر میں بچ گئی علی کی بیٹی، ایک حسرت بھری نگاہ دیکھتی ہے، نظرت یمیناً و شمالا، دائیں بھی دیکھتی ہے بائیں بھی دیکھتی ہے، اور میدان کی طرف آواز دے کے کہتی ہے اے عباس بھیا، اے علی اکبر بیٹا، اے میرے قاسم کہاں ہو؟ میں ایک دفعہ بلاتی تھی، کئی دفعہ لبیک کہتے تھے، پشت کی جانب سے آکے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے، کس کو بلاتی ہو؟ آؤ سید سجاد حاضر ہے، میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جاؤ۔ عزاداروں ہو گئی سوار علی کی بیٹی، چند قدموں پہ محمل گئے، جب دیکھا نا میدان میں اور مقتل میں اپنے بھیا کے لاشے کو، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل اپنے بھائی کی لاش پہ گئی اور کٹی ہوئی گردن پہ اپنا منہ رکھا، کہا انتخل حسین، میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے۔ عزاداروں پھر رخ پھر گیا مدینہ، اور اپنے جد کو کہتی ہے یا جدہ علیکہ ملیک السلام، اے نانا تجھ پر تو ملائکہ سلام کرتے ہیں، آؤ دیکھو کربلا میں یہ تیرا بیٹا خون اور خاک میں گلتان ہے۔ اللہ لعنت اللہ